تم نکاح کر رہے ہو، تم شادی کر رہے ہو. مولوی صاحب بھی آ گئے، انہوں نے نکاح بھی پڑھا دیا، لیکن آپ کا مقصد گھر بسانا نہیں ہے، آپ کا مقصد صرف اپنی شہوت کو پوری کرنا ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ ایسا نکاح کرنا جائز نہیں ہے. محسنین غیر مسافحین، نکاح کا مقصد گھر بسانا ہے، پریوار بسانا ہے، صرف اپنی شہوت کو اور اپنی سیکسول ڈیزائر کو پورا کرنا نہیں ہے. بھئی انسان اور جانور میں کچھ تو فرق ہونا چاہیے. یعنی اسلام اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ آپ نکاح کریں اس مقصد کے تحت کہ ہم صرف اپنی خواہش پوری کریں. نہیں، آپ کو گھر بسانا ہے، آپ کو بیوی کا حق ادا کرنا ہے. وہ اسلام جو نکاح کے معاملے میں اتنی پابندی لگاتا ہے، کیا وہ اسلام اس بات کی اجازت دے دے گا کہ لڑکا لڑکی بغیر شادی کے لیو ان ریلیشن شپ میں رہے؟ کھلی ہوئی زناکاری ہے. اور آفتاب نام کا وہ لڑکا شرطا نام کی ایک لڑکی کے ساتھ رہتا تھا. سوال یہ نہیں ہے کہ شرطا کے گھر والوں کو اعتراض تھا کہ نہیں تھا، سوال یہ ہے کہ آفتاب کے گھر والوں کو اعتراض کیوں نہیں. سماج کی یہ دوگلی تصویر بھی ہمیں ختم کرنی پڑے گی. ہم نے لڑکیوں پر پابندیاں لگائی، لڑکوں کے لیے سب معاف ہے. اسٹیج سے تقریریں ہوتی ہیں، لڑکیاں میک اپ نہ کریں، لڑکیاں خوشبو نہ لگائیں، لڑکیاں نقاب میں رہیں، لڑکیاں پردے میں رہیں، اور لڑکا رات رات پر گھر سے غائب رہے. اس کے اوپر کوئی قانون نہیں ہے. اسلام کے اندر کوئی ون وے ٹریفک نہیں ہے میرے. اگر اسلام ایک لڑکی کو یہ حکم دیتا ہے، ایک عورت کو حکم دیتا ہے کہ وہ پردے میں رہے، وہ بے حیائی نہ کرے، وہ زناکاری کا کوئی کام نہ کرے، تو اسلام ایک مرد کو بھی حکم دیتا ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے، وہ زنا کے قریب نہ جائے. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. اے مسلمانوں، تم زنا کے قریب بھی نہ جانا، وہ بڑا ہی برا راستہ ہے، بڑا ہی برا کام ہے. اور جانتے ہو، میں ابھی کٹیہار سے آپ کے گاؤں میں آ رہا تھا، راستے میں کہیں برج بن رہا تھا. برج کے اوپر راستہ ابھی بنا نہیں ہے، تو برج کے شروعات میں سرکار نے، گورنمنٹ نے ایک بڑا سا بورڈ لگا دیا، اس پر کراس کا نشان بنا دیا کہ یہ راستہ جانے کا نہیں، اس پر مت جانا. اس لیے کہ اگر وہ نشان نہیں لگے گا، ہو سکتا ہے رات کا ٹائم ہے، ڈرائیور کو پتہ نہ ہو، وہ برج پر گاڑی چلا دے اور آگے جا کر کے ایکسیڈنٹ ہو جائے. اسلام نے اگر یہ کہا کہ زنا کا راستہ خراب راستہ ہے، تو اسلام نے اس راستے پر جگہ جگہ بورڈ بھی لگائے ہیں. گھر میں دیور بھی رہتا ہے، بھابھی بھی رہتی ہے، اسلام نے یہ حکم دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا ایاکم والدخول علی النساء، جو عورتیں تمہارے لیے غیر محرم ہیں، جو تمہاری ماں نہیں ہے، جو تمہاری بہن نہیں ہے، جو تمہاری بیٹی نہیں ہے، جو تمہاری بہو نہیں ہے، ان عورتوں کے پاس تم نہ جایا کرو، ان کے پاس تم تنہائی میں نہ جایا کرو، ان کے ساتھ تم اکیلے میں نہ رہا کرو. نبی نے ایک لفظ کہہ دیا، جیجا کو منع کر دیا گیا وہ سالی کو بائک پر بٹھا کے سیر نہ کرائے، دیور کو منع کر دیا گیا وہ بھابھی کے ساتھ بائک پر نہ بیٹھے، وہ اکیلے کمرے میں بھابھی کے ساتھ نہ بیٹھے. یہ تو ہمارے انڈیا کا کلچر ہے، بھابھی ماں سمان ہوتی ہے. اسلام کی نظر میں بھابھی ماں سمان نہیں ہوتی. اسلام کی نظر میں بھائی کے مرنے کے بعد چھوٹا بھائی اپنی بھابھی سے شادی بھی کر سکتا ہے، بھائی کے طلاق کے بعد شادی کر سکتا ہے. وہ آپ کے لیے غیر محرم ہے، محرم نہیں ہے، وہ آپ کے لیے پردہ ہے. آپ کا لمٹ ہونی چاہیے آپ کے اور اس کے پیچھے. اسلام نے زناکاری کے راستے میں میرے بھائیوں بڑے بڑے بورڈ لگا دیے. خالہ کا لڑکا اور خالہ کی لڑکی آپس میں غیر محرم ہے، خالہ کی لڑکی اپنے خالہ زاد بھائی سے لمٹ میں رہے، حد میں رہے، اس سے پردہ کرے. پھوپھی کی لڑکی، چاچا کی لڑکی، بڑے ابو کی لڑکی، یہ تمام کے تمام رشتے غیر محرم ہیں. آج ہمارے سماج میں ان رشتوں کو کوئی غیر محرم نہیں سمجھتا. گھر میں عورتیں، چاچا کا لڑکا گھر میں آتا ہے، عورتیں اس سے کوئی پردہ نہیں کرتی، آرام سے اس کے سامنے جیسے چاہے ویسے بیٹھ جاتی. اسلام نے یہ کہہ کر کے بس نہیں کر دیا کہ زنا کے قریب مت جاؤ. اسلام نے زنا کے راستے میں جہاں جہاں انسان زنا کے راستے پہ جا سکتا ہے، اسلام نے بڑے بڑے بورڈ لگا دیا. آپ حیرت
غیرت کریں گے میرے بھائیوں، میری ماں اور بہن۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہاں تک بتایا کہ عورت دوپٹہ کیسے پہنے گی۔ بھئی قرآن اللہ کی کتاب، قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے یہاں تک ہم کو سکھایا ہے کہ عورت دوپٹہ کیسے اوڑھے گی گھر کے اندر، اپنے سسر کے سامنے، اپنے جیٹھ کے سامنے، اپنے دیور کے سامنے، اپنے ماں، اپنے بھائی کے سامنے، اپنے رشتہ داروں کے سامنے وہ دوپٹہ کیسے پہنے گھر کے اندر، گھر کے باہر دو نقاب میں رہے گی۔ فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اے مسلمان عورتوں تم اپنے دوپٹوں کو اپنے سینے پر رکھا کرو۔ دوپٹہ کندھے پر رکھنے کے لیے نہیں ہے، دوپٹہ گلے میں ڈالنے کے لیے نہیں ہے، اپنے دوپٹوں کو اپنے سینے پر، اپنے گریبان پر رکھو۔ یہ نہیں کہ چلو ہمارا بھائی تو ہے، ہمارے سسر ہیں تو کیا ہو، مسلمان عورت کا دوپٹہ اس کے گریبان پر ہو۔ یہاں تک بتایا اللہ نے قرآن میں کہ اگر ایک عورت کو کسی غیر محرم مرد سے اگر بات کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو بات کیسے کرے۔ اللہ نے فرمایا قرآن کے 22ویں پارے میں فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا۔ اے مسلمان عورتوں جب تمہیں کسی غیر مرد سے بات کرنے کی نوبت آ جائے اور بات کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو تم اپنی آواز میں نرمی پیدا نہ کرو، اپنی آواز میں لچک نہ پیدا کرو، تم اپنی آواز میں کڑک انداز پیدا کرو، تم سختی کے ساتھ بات کرو۔ سامنے والے کو یہ نہ لگے یہ مجھ کو لائن دے رہی ہے، سامنے والے کو یہ نہ لگے کہ یہ مجھے سگنل دے رہی ہے، سامنے والے کی امیدوں کو توڑ دو، تم سختی سے بات کرو، تم نرمی سے بات نہ کرو۔ آج کل یہ بھی چل رہا ہے، فیس بک والی دینی بہن، لڑکی نے پوسٹ ڈالی، کوئی قرآن کی آیت لکھی، لڑکوں کی لائن لگ گئی، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ کیا ہے صاحب؟ ارے یہ ہماری دینی بہن ہے۔ اب یہ دینی بہن جو رہتی ہے پھر وہ فیس بک کے میسنجر پر آتی ہے، پھر وہاں پہ چیٹنگ ہوتی ہے، پھر چیٹنگ کے بعد ملاقات ہوتی ہے۔ یہ زناکاری تک پہنچانے والے راستے ہیں میرے پیارے ساتھیوں، اسلام نے ان راستوں کو بند کیا ہے۔ آپ کی کوئی دینی بہن نہیں۔ ویسے تو سارے انسان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، سب آدم کی اولاد ہے، سب حوا کی اولاد ہے۔ آپ کی بہن صرف آپ کی سگی بہن ہے جو آپ کی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئی ہے، یا آپ کی رضائی بہن ہے جس نے آپ کے ساتھ دودھ میں جو شریک ہوئی ہے، جس عورت کا دودھ آپ نے پیا ہے اس لڑکی نے بھی پیا، وہ آپ کی بہن ہے اور آپ کی سگی بہن ہے۔ باقی دنیا میں کوئی بہن نہیں ہے آپ کی، اس سے آپ کو پردہ، اس لڑکی کو آپ سے پردہ کرنا ہے اور آپ کو اس سے دور رہنا ہے۔ تو آفتاب نے اور شردا نے لیو ان ریلیشن شپ میں وہ زندگی گزار رہے تھے۔ اب کیا معاملہ ہوا اللہ عالم، میڈیا میں خبر، آپ میڈیا کو تو مسالہ ملنا چاہیے صاحب۔ مسلمان لڑکے کا نام مسلمان ہے، لڑکی کا ہندو ہے، اتنا کافی ہے میڈیا کے۔ اس نے 28 ٹکڑے کیے تھے اپنی محبوبہ کے، اس کی لاش کے 28 ٹکڑے کیے اور اس کو فریز میں رکھا۔ اب میڈیا والوں کو نفرت پھیلانے کا ایک موقع مل گیا کہ مسلمان تو ایسے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ حالات کیوں ہیں؟ عشق اور محبت کے نام پر آپ اپنی پوری کمیونٹی اور پوری قوم کو تباہی کے گڈھے کی طرف کیوں ڈال رہے ہیں؟ اسلام میں کوئی عشق نہیں ہے، اسلام میں محبت ہے، اور یہ محبت بھی کون سی محبت ہے؟ جو نکاح کے بعد ہوتی ہے۔ اسلام میں نکاح کے بعد محبت ہوتی ہے، محبت کے بعد نکاح نہیں ہوتا۔ اسلام میں لو میرج نہیں ہوتا۔ اسلام کا یہ طریقہ ہی نہیں ہے کہ پہلے لڑکی کو پسند کرو پھر نکاح کرو۔ اسلام یہ کہتا ہے رشتہ دیکھو، لڑکی پسند آ جائے نکاح کرو، محبت کر کے نکاح کرو۔ یہ اسلام کا کانسیپٹ نہیں، اسلام میں لو میرج نہیں ہے۔ اور اللہ کی قسم جو محبت نکاح کے ذریعے پیدا ہوتی ہے وہ کالج کے کیمپس میں نہیں پیدا ہو سکتی، وہ ہاسٹل کے کمروں میں نہیں پیدا ہو سکتی، وہ کٹیہار کے پارکوں میں نہیں پیدا ہو سکتی، وہ ریسٹورنٹ میں نہیں پیدا ہو سکتی، وہ زنا کے اڈوں پر نہیں پیدا ہو سکتی جو محبت نکاح کے ذریعے جنم دیتی۔ جانتے ہو نکاح والی محبت کیسی ہوتی ہے؟ 60 سال کا بوڑھا ہے، 50 سال کی بڑھیا ہے، نہ بڑھیا کے اندر اب کوئی خوبصورتی بچی ہے، نہ بڈھے کے اندر اب کوئی طاقت بچی ہے، لیکن بڑھیا کو کھانسی آتی ہے تو بوڑھا بے چین ہوتا ہے، بوڑھے کے پیٹ میں درد ہوتا ہے بڑھیا بے چین ہو جاتی ہے۔
बुढ़िया 2 दिन के लिए मायके चली जाती है, बूढ़े को रात में नींद नहीं आती, बूढ़े के सर में रात में दर्द होता है, बुढ़िया अपनी नींद कुर्बान करके अपने शौहर के सर को दबाती है। ये प्यार है मेरे भाई, ये ट्रू लव है, ये मोहब्बत है। ये मोहब्बत किसने पैदा की? अल्लाह ने मोहब्बत। वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। मेरे बंधु, अल्लाह की बहुत बड़ी निशानी ये भी है, उसने तुम्हारे लिए तुम्हारे जोड़े बनाए, उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियों को बनाया ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो। वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, और अल्लाह ने मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत डाल दी, रहमत डाल दी। अल्लाह ने शौहर और बीवी के दरमियान मोहब्बत पैदा कर दी। लड़का लड़की को नहीं जानता, उसने कभी शक्ल भी शादी के पहले नहीं देखी थी। उसके माँ बाप गए, लड़की को पसंद किया, निकाह हो गया। मौलवी साहब ने अल्लाह का कुरान पढ़ा, कलाम पढ़ा, निकाह हो गया। दोनों में इतनी मोहब्बत हो गई, इतनी मोहब्बत हो गई कि लड़का अगर परदेश में जाने लगता है, लड़की की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, वो अपने शौहर की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाती। अल्लाह ने फरमाया ये मोहब्बत पैदा करने वाले हम हैं। मेरे बंदो, ये सच्ची मोहब्बत है, ये सच्चा प्यार है जो उसके दिल में हमने डाला है, जो शौहर के दिल में बीवी के लिए हमने डाला, जो बीवी के दिल में शौहर के लिए हमने डाला। आज हमारा नौजवान ज़िना के अड्डों की तरफ जा रहा है। मुसलमान लड़कियां आज गैरों के साथ भाग रही हैं, मुर्तद हो। मेरे प्यारे साथियों, आज सबसे पहले अपने ईमान की कदर करो, अपने ईमान की अहमियत को समझो, अपनी तौहीद की अहमियत को समझो, अपने सर को अल्लाह के अलावा किसी और के दर पे न झुकाओ। बहुत से अहले हदीसों के घर में भी तावीज़ पहना जा रहा है, बच्चों की मालिश हो रही है, माँ पेशानी पर टीका लगाती है। पूछो टीका क्यों लगाती हो? कहती है नजर ना लग जाए। बच्चा बीमार हो गया, गले में काले रंग का धागा बांध देती। बच्ची बीमार हो गई, पेट में धागा बांध देती। अहले हदीसों के घरों में ये सब होने लगा। माफ कीजिएगा, अगर तौहीद में कमी है, अगर तौहीद गड़बड़ है, तो हमें और आपको अपने आप को अहले हदीस कहने का कोई हक नहीं। वो अहले हदीस हो ही नहीं सकता जिसके घर में तौहीद ना हो, जिसके दिल में तौहीद। अरे हमारे बहुत सारे भाई कहते हैं ना, हम कयामत के दिन नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। अरे नबी का दामन वो पकड़ेगा जो तौहीद पर होगा। आइए बड़ी प्यारी हदीस आपको सुनाता हूं। कयामत के दिन अल्लाह के नबी किसकी शफाअत करेंगे, किसका दामन मिलेगा, नबी का दामन किसको मिलेगा? जरा इस हदीस को अपने सामने रखिए। सही बुखारी के अल्फाज हैं। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी से सवाल किया, अच्छा अबू हुरैरा कौन है? जानते हैं आप अबू हुरैरा कौन है? पता है? बोलो भाई, सो रहे हो या जाग रहे हो? अबू हुरैरा कौन है? सहाबी है, बस इतना मालूम है, सहाबी है। और कुछ? अबू हुरैरा वो सहाबी है, उनका कोई काम धंधा नहीं, कोई तिजारत नहीं, कोई बिजनेस नहीं, कोई दुकान नहीं। उनका बस एक ही काम है, वो 24 घंटे नबी के दरवाजे पर रहते हैं, नबी के साथ रहते हैं, नबी की बातों को नोट करते हैं, नबी की हदीसों को नोट करते हैं, उनको सुनते हैं और याद करते हैं। आज 1 घंटे की तकरीर हमको आपके सामने करनी है तो हम मोबाइल का सहारा लेते हैं। कोई हदीस पढ़नी है, सर्च करते हैं कि हदीस एक बार रिपीट कर लूं, हदीस सही है कि नहीं, सही पढ़ रहा हूं कि नहीं पढ़ रहा। अबू हुरैरा के दौर में मोबाइल नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, लिखने पढ़ने का रिवाज नहीं था, मगर अल्लाह ने अबू हुरैरा को गजब की मेमोरी दी थी। 5274 हदीसों को अबू हुरैरा ने याद किया। 5274 हदीसों को हजरत अबू हुरैरा ने याद किया था मेरे भाइयों, और पूरा मिनवान जैसे नबी से सुना था वैसे उम्मत को पहुंचाया। अबू हुरैरा अल्लाह के नबी से सवाल करते हैं, अय अल्लाह के नबी, मन असादुन्नासी बिशफाती का, कयामत के दिन वो कौन सा खुश नसीब होगा जिसको आपकी शफात नसीब होगी। अब जरा अल्लाह के नबी का अंदाज देखिए। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं,
اے ابو ہریرہ مجھے پتا تھا یہ سوال سب سے پہلے تم ہی کرو گے، لما رأیت من حرصک علی الحدیث، اس لیے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ تمہارے اندر حدیث کو سیکھنے کی طلب ہے، تم حدیث کو سیکھنا چاہتے ہو، تم حدیث کو جاننا چاہتے ہو، تمہارے اندر حدیث کو سیکھنے کی تڑپ ہے۔ کاش اللہ ہمارے نوجوانوں میں یہ تڑپ پیدا فرمائے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، آج آپ کے موبائل میں حدیث کا بھی سافٹ ویئر ہونا چاہیے۔ واٹس ایپ چلانے والوں، فیس بک چلانے والوں، آپ کے موبائل میں کوئی ایسا ایپ بھی ہونا چاہیے کہ آپ کم سے کم روزانہ ایک حدیث کا بھی مطالعہ کریں۔ آج ماشاءاللہ ایک ایپ آتا ہے موبائل کے اوپر، اسلام 360، ایک ایپ آتا ہے محدث لائبریری، میں نام بتا رہا ہوں، نوٹ کر لو اس کو، اسلام 360 محدث لائبریری، پلے اسٹور میں آپ کو مل جائے گا، ایپ ڈاؤن لوڈ کرو، حدیث کی ساری کتابیں موجود ہیں، قرآن کی کم سے کم 10-12 تفسیریں موجود ہیں، قرآن کی مستند تفسیر ہے تفسیر احسن البیان، آپ اس کا مطالعہ کیجئے، آپ حدیث کی کتابوں کو کھولیے اور روزانہ زیادہ نہیں ایک حدیث کا آپ مطالعہ کیجئے۔ یہ تڑپ آپ کے دل میں بھی پیدا ہونی چاہیے جو حضرت ابو ہریرہ کے دل میں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، اسعد الناس بشفاعت یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قبل نفسہ۔ اے ابو ہریرہ، کل قیامت کے دن وہ خوش نصیب انسان جس کو میری شفاعت ملے گی، یہ وہ انسان ہوگا جس نے دل سے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا، جو توحید پر رہا ہوگا، جس نے اپنے آپ کو شرک سے بچایا ہوگا، جو شرک کے بغیر دنیا سے گیا ہوگا۔ تو مشرک کو میرے بھائی نبی کا دامن بھی نصیب نہیں ہے۔ مگر آج کا مسلمان کیا کر رہا ہے؟ کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بہرے سجدہ تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ فرق اس سے آوے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جاوے۔ یہ ایمان کیسا ایمان ہے میرے بھائی کہ آج مسلمان مزاروں پہ جا کے سجدہ کر رہا ہے۔ یہ مہینہ آیا ربیع الثانی کا، اس مہینے میں بڑے پیر صاحب کے نام کا بکرا ذبح ہوتا ہے، ان کے نام کی 11ویں ہوتی ہے۔ تو اس امت کی سب سے بڑی پرابلم شرک ہے۔ اور آگے بڑھنا، آج یہ امت ذلیل ہے، پریشان ہے، خار ہے، کیوں؟ کیونکہ اس امت نے اپنے آپ کو قرآن سے دور کر دیا۔ وہ قرآن کے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر ہم نے اس قرآن کو کسی پہاڑ کے اوپر بھی اتارا ہوتا تو پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے چور چور ہو جاتا۔ اے انسانوں، تمہارے دل کی کیا اوقات ہے؟ تمہارا دل تو معمولی سا دل ہے، اس قرآن کو ہم نے کسی پہاڑ پر بھی اتارا ہوتا تو پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے چور چور ہو جاتا۔ آج قرآن پڑھا جا رہا ہے، ہمارے دل کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ یہاں تو قرآن پڑھا جاتا تھا، اللہ کے پیارے نبی جب نماز میں قرآن پڑھتے تھے صحابہ رونے لگتے تھے، صحابہ کبھی کبھی قرآن پڑھتے تھے، اللہ کے پیارے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے۔ قرآن کو سن کر کے جنات ایمان لے آئے۔ وہ لوگوں، آج وہی قرآن ہمارے سامنے پڑھا جا رہا ہے، ہمارے دلوں کے اوپر کوئی اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ قرآن، فضیل ابن عیاض کو دیکھو، اپنے زمانے کا بہت بڑا ڈاکو ہے، ڈاکہ ڈالنے کے لیے ایک مکان کی چھت پر کودتا ہے، رات کا سناٹا ہے، اللہ کا کوئی بندہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اور قرآن پڑھتے پڑھتے 27ویں پارے کی سورہ حدید کی 26ویں پارے کی سورہ حدید کی آیت پڑھتا ہے، الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔
اے ایمان والو، کیا ابھی وہ ٹائم نہیں آیا کہ اللہ کا کلام سن کر کے تمہارے دل پگھل جائیں؟ اے ایمان والو، کیا اب بھی تم نہیں سدھرو گے؟ کیا تم اب بھی توبہ نہیں کرو گے؟ جب فضیل ابن عیاض کے کانوں میں قرآن کی یہ آیت پڑی، فضیل ابن عیاض نے فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی اور کہا کہ اے اللہ، وہ سمے آ چکا ہے، وہ وقت آ چکا ہے، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہوں۔ اور اس دن کے بعد سے فضیل ابن عیاض نے ڈاکہ ڈالنا بند کر دیا اور اتنے بڑے عابد بن گئے کہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے اللہ والوں میں ان کا شمار ہونے لگا، اور خانہ کعبہ کا 24 گھنٹے خانہ کعبہ کے پاس وہ زندگی گزارنے لگے۔ قرآن کی ایک آیت دل کی دنیا بدل دیتی، مگر ہمارا نوجوان، اس بیچارے کو تو گانے میں مزہ آتا ہے، اس کو میوزک میں مزہ آتا ہے۔ وہ ایئر فون لگا کر کے کانوں میں بائک بھی چلا رہا ہے تو گانا سن رہا ہے، کار میں بیٹھا ہے تو کار میں بھی گانا بجا رہا ہے، اس کو میوزک میں سکون ملتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، میرے بندو تم اللہ کو یاد کیا کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اور جس دل کو گانے سے سکون ملے، جس دل کو میوزک سے سکون ملے، سمجھ جاؤ کہ وہ دل مردہ ہو چکا ہے۔ اس دل کی جنازے کی نماز پڑھ لو، وہ دل مردہ ہو چکا ہے۔ دل اگر زندہ ہے تو اس کو قرآن کے ذریعے سکون ملے۔ آج ہمارا نوجوان قرآن نہیں پڑھتا، قرآن نہیں سنتا۔ کسی اچھے قاری کی آواز میں قرآن پڑھو، کبھی یوٹیوب کھولو، اس پہ لکھو سورہ مریم شیخ سعود الشرین کی آواز، سورہ مریم شیخ سدیس کی آواز، سورہ رحمان شیخ معیقلی کی آواز، شیخ منشاوی کی آواز میں سورہ مریم۔ کسی اچھے قاری کی آواز میں آپ قرآن کی تلاوت سنو میرے بھائی، اللہ کی قسم آپ کا دل پاک پاک ہوگا، آپ کی روح سرشار ہو جائے گی۔ اللہ کے کلام میں آج بھی وہ کشش ہے، وہ اٹریکشن ہے، مگر ہم نے قرآن کو تبرک کی کتاب بنائی۔ قرآن کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ بھائی بھائی میں جھگڑا ہوا، چلو قرآن اٹھاؤ قسم کھانے۔ قرآن کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ قرآن کو چومنے کی۔ قرآن کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ قرآن کو پڑھ کر کے کسی کو دم کرنے کے نہیں میرے بھائی۔ قرآن کا یہ سارا مقصد بعد میں ہے۔ قرآن کا سب سے بڑا مقصد ہے قرآن کو پڑھا جائے، قرآن کو سمجھا جائے، قرآن پر غور کیا جائے اور قرآن پر عمل کیا جائے۔ طارق انور صاحب ہمارے دوست ہیں، میسج کیا انہوں نے ہم کو، ہم نے ایک دن میسج نہیں دیکھا، 2 دن میسج نہیں دیکھا، ایک ہفتہ گزر گیا، 1 مہینہ گزر گیا، طارق صاحب نے کئی میسج ہم کو کیا، ہم نے میسج نہیں دیکھا۔ ان کو برا لگے گا کہ نہیں لگے؟ یہ سوچیں گے یار دوستی کا دعویٰ ہے اور میرا میسج بھی نہیں دیکھا جا رہا۔ واٹس ایپ پر کوئی دوست میسج کرے اور ہم واٹس ایپ کھولیں اور دنیا بھر کے میسج چیک کریں اور اپنے دوست کا میسج چیک نہ کریں تو دوست تو ناراض ہو جائے گا نا۔ قرآن اللہ کا میسج ہے، قرآن اللہ کا میسج ہے، اور وہ میسج ہمیں ملا ہے میرے پاس، یہ میسج ہمیں ملا ہے، اور یہ اس لیے ملا ہے کہ اس میسج کو ہم پڑھیں اور دنیا کو یہ میسج پڑھ کے سنائیں، مگر ہم خود نہیں پڑھتے۔ کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں ہمارا گریبان پکڑا جائے گا میرے بھائی۔ اللہ کے پیارے نبی ہمارا گریبان پکڑیں گے اور کہیں گے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اللہ کے رسول کہیں گے اے اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اے اللہ میری قوم قرآن کو نہیں پڑھتی تھی، موبائل پر میں واٹس ایپ کا میسج تو 50 بار چیک کرتی تھی، موبائل پر میسج تو 50 بار چیک کرتی تھی، اے اللہ تیرا میسج یہ کبھی کھول کر کے نہیں دیکھتے۔ آدھا گھنٹہ کے صبح دکان کھولنے جاتے ہو، آدھا گھنٹہ بیٹھ کے تلاوت کرو۔ صبح نوکری پہ جا رہے ہو، جانے کے پہلے 15 منٹ قرآن کی تلاوت کرنے لگے۔ دن بھر فرصت نہیں ملتی، رات میں آؤ کھانا کھاؤ۔ آج تو موبائل پر بھی قرآن موجود ہے، موبائل پر 10 منٹ کے ٹائم نکالو، تھوڑا سا قرآن پڑھ دو، تھوڑا سا ترجمہ پڑھ دو۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو آسان بنایا ہے یاد کرنے کے لیے،
ہم نے اس قرآن کو آسان بنایا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، ہم نے اس قرآن کو آسان بنایا ہے سمجھنے کے لیے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کیا ہے کوئی قرآن کو سمجھنے والا، کیا ہے کوئی قرآن سے سبق حاصل کرنے والا؟ تو یہ امت قرآن سے دور، یہ امت نماز سے بھی دور ہے۔ مسجد کے لیے جلسہ ہو رہا ہے، مسجد بن بھی جائے گی انشاءاللہ، مگر آج مسجدوں کا حال کیا ہے؟ جلسے میں آ رہے ہیں 1000 لوگ، فجر تک سب گاؤں میں رہتے بھی ہیں، لیکن فجر کی نماز میں کتنے لوگ ملیں گے؟ 20 لوگ، 25 لوگ، 10 لوگ، 15۔ حی علی الصلاۃ کی آواز آ رہی ہے، مسلمان کا کاروبار نہیں بند ہو رہا ہے۔ سعودی عرب میں بہت کچھ بدل رہا ہے، مگر ایک چیز نہیں بدلی ہے وہاں۔ لوگوں کو سعودی عرب کی برائیاں نظر آتی ہیں، برائیاں کہاں نہیں ہیں میرے بھائی؟ دنیا بدل رہی ہے، سعودی عرب بھی بدل رہا ہے، مگر ایک چیز آج بھی سعودی عرب کے لوگ، آج سے 5 سال پہلے جب مجھے سعودی عرب جانے کا موقع ملا 2017 میں، مدینہ کے اندر مسجد نبوی سے واکنگ ڈسٹنس پر، تھوڑی دور پر ایک دکان پر میں نقاب خرید رہا تھا۔ میری اہلیہ نے فون کیا تھا نقاب لینا ہے، نقاب لے رہا تھا۔ نقاب میں پسند بھی کر چکا تھا، ریٹ بھی طے ہو چکا تھا۔ مسجد نبوی سے کے لاؤڈ اسپیکر سے اذان کی آواز آنے لگی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان کی آواز۔ دکاندار نے فوراً کہا بھائی صاحب نماز کے بعد ہے۔ میں نے کہا یار 5 منٹ کا کام ہے، نقاب پسند ہو چکا ہے، پیسہ دیتا ہوں میں، سودا طے ہو چکا ہے، لے لو۔ اس نے کہا نہیں، اذان ہو گئی ہے، اب میں سودا نہیں کر سکتا، اب کوئی ٹرانزیکشن نہیں کر سکتا، اذان ہو چکی ہے، اب آپ جائیے نماز پڑھ کے آئیے، میں ملوں گا آپ کو۔ اللہ کی قسم میرا دل پاک پاک، مجھے لگا کہ اسلام ابھی زندہ ہے، ایمان ابھی زندہ ہے۔ یہی ہونا چاہیے میرے بھائی۔ آپ کی تجارت، آپ کا کاروبار، آپ کی دکان، آپ کی بزنس اللہ کے ذکر سے بڑا نہیں ہے، نماز سے بڑا نہیں ہے۔ آج ہم لوگ اپنے کاروبار کو بنیاد بنا کے نماز سے دور ہیں۔ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اللہ کے نیک بندے تو وہ ہوتے ہیں کہ اللہ کا ذکر اور نماز ان کے کاروبار کو تو بند کر سکتا ہے، لیکن ان کا کاروبار ان کو نماز سے نہیں روکتا، ان کی تجارت ان کو نماز سے نہیں روکتی۔ آج کا مسلمان نماز سے دور۔ پچھلے سال میرا پروگرام تھا مالدہ میں، کلیا چک میں، اتفاق سے اسی دن 12 ربیع الاول کی تاریخ کلیا چک کے مارکیٹ سے گزرنا محال ہو گیا، اتنی بھیڑ تھی اور اتنا جلوس نکل رہا تھا۔ کس کا جلوس نکل رہا تھا بھائی؟ نبی کے عاشقوں کا، نبی کے چاہنے والوں کا۔ بڑے بڑے ڈی جے لگا کر کے ہم محبت رسول کا ڈھڈورا پہ، جس نبی نے اپنی ذات سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، اس نبی کی محبت کے نام پر آج اب سڑکوں کو جام کر کتنے مریض بیچارے پھنسے تھے، کتنی ایمبولینس پھنسی تھی، لیکن مسلمان اپنے جشن منانے میں بزی ہے۔ نبی کی محبت میں جلوس منانے اور جشن منانے والے مسلمانوں کو کوئی یہ کیوں نہیں بتاتا کہ جس نبی سے تم محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اس نبی کو اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری ایک چیز تھی نماز۔ وہ نبی نماز سے اتنی محبت کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے، اللہ کے نبی کہا کرتے تھے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز کا ٹائم ہوتا تھا، اللہ کے پیارے نبی حضرت بلال سے کہتے تھے یا بلال ارحنا بالصلاۃ، اے بلال جلدی سے اذان دے دو، محمد کو سکون پہنچا دو، نماز کے ذریعے میرے دل کو سکون پہنچا دو۔ اللہ کے نبی کو نماز کے ذریعے سکون ملا کرتا تھا۔ اپنے آخری ٹائم بھی اللہ کے پیارے نبی اپنی امت کو یہ وصیت کر کے گئے تھے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، او لوگو نماز کی پابندی کرنا، او لوگو نماز کا خیال کرنا، نماز کو مت چھوڑنا، اپنے غلاموں کا خیال رکھنا، اپنے نوکروں کا خیال رکھنا اور نماز کا خیال رکھنا۔ نماز کوئی معمولی عبادت نہیں ہے۔ روزہ زمین پر فرض ہوا، زکوٰۃ زمین پر فرض ہوئی، حج زمین پر فرض ہوا، نماز آسمان پر فرض ہوا، نماز کا حکم آسمان پر ہوا۔ اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اے مومن، اگر تو اللہ والا بننا چاہتا ہے
تو اللہ کے اونچا مقام پانا چاہتا ہے تو نماز کی پابندی کر، تو بغیر نماز کے اللہ والا نہیں بن سکتا۔ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ یہ امت نماز سے بھی دور، یہ امت اپنے نبی کی سنت سے بھی دور۔ نماز پڑھ رہی ہے، کیسے پڑھ رہی ہے؟ جیسے باپ دادا پڑھ، کوئی سینے پر ہاتھ باندھ رہا ہے، کوئی نیچے باندھ رہا ہے، کوئی ناپ پر باندھ رہا ہے۔ یہ جاننے کی کوشش نہیں کہ نبی کا طریقہ کیا۔ یہ امت سنت سے دور ہے، اور اسی لیے آج اس امت کے اندر طرح طرح کا اختلاف ہے۔ اتنا اختلاف ہے، اتنا اختلاف ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ آیا، ایک بڑا بینر میں نے دیکھا سوشل میڈیا کے اوپر، فیس بک کے اوپر بینر پہ لکھا تھا وہابی، اور ساتھ میں گالی لکھی، وہابی کے نام سے گالی لکھی۔ اتنی نفرت۔ شادی کے کارڈ میں، باقاعدہ شادی کے کارڈ میں چھاپا جاتا ہے یہ شادی فلاں فلاں مسلک کی ہے، اس میں فلاں فلاں مسلک کے لوگ نہ آئے۔ ایک شادی کا ویڈیو آیا میرے بنارس شہر کا کہ شادی ہو رہی ہے، بارات نکل رہی ہے، اور بارات میں اعلان ہو رہا ہے لاؤڈ اسپیکر میں کہ اس بارات میں جتنے وہابی ہیں اور جتنے دیوبندی ہیں وہ چلے جائیں ورنہ ان کو مار کے بھگائے۔ کتنی مسجدیں ہیں، مسجدوں کے باہر لکھا ہوا ہے یہ مسجد فلاں فلاں مسلک کی ہے، اس میں فلاں فلاں مسلک کے لوگ۔ کیا میرے نبی کی تعلیم؟ میرے نبی کی یہ تعلیم نہیں ہو سکتی۔ میرے نبی کا حال تو یہ کہ مسجد میں ایک دیہاتی آتا ہے، ایک عربی آتا ہے، اور جہاں پر نماز پڑھی جاتی ہے وہاں پر وہ کھڑا ہو کر کے پیشاب کرنے لگتا ہے۔ صحابہ کرام اس کو مارنے کے لیے دوڑتے ہیں۔ اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے کہتے ہیں لا تظلموا، رک جاؤ، اسے پیشاب کر لینے دو۔ اگر تم اس کو روکنے کی کوشش کرو گے وہ ادھر ادھر جائے گا اور پیشاب اور پھیل جائے گی، اس کو پیشاب کر لینے دو، اس کو مت روکو۔ جب وہ پیشاب کر چکا، اللہ کے نبی نے اپنے پاس بلایا، بڑے پریم سے کہا، بڑی محبت سے کہا، بڑے پیار سے کہا ان هذه المساجد لا تصلح لهذا، میرے بھائی یہ مسجد ہے، یہ پیشاب کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ گندگی کرنے کی جگہ نہیں ہے، انما هي لذکر اللہ والصلاۃ، مسجد تو اللہ کا ذکر کرنے کی جگہ ہے، مسجد تو نماز پڑھنے کی جگہ ہے، میرے بھائی یہ پیشاب پاخانہ کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ دیہاتی کو بات سمجھ میں آ گئی، وہ چلا گیا۔ ابھی اللہ کے نبی نے اتنے پر بس نہیں کیا، پانی کا بکٹ منگایا، پانی کی بالٹی منگائی، پیشاب کو صاف کروایا، اور جب پیشاب صاف کر دی گئی آپ نے اپنے صحابہ کو بلایا اور کہا کہ اے میرے صحابہ، جب وہ پیشاب کر رہا تھا تم اتنے جذبات میں کیوں آ گئے تھے؟ انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین، اے میرے صحابہ تمہیں دنیا میں آسانی پیدا کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، تمہیں پریشانی پیدا کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے۔ تمہارا کام دنیا میں آسانی پیدا کرنا ہے، تمہارا کام دنیا میں پریشانی پیدا کرنا نہیں ہے۔ یہ مسلمان کی، یہ نبی کی تعلیم یہ ہے۔ آج نبی کا چاہنے والا مسلکوں کے نام پر بٹا، کیوں بٹا ہے؟ کیونکہ ہم نے اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اے مسلمانوں تم اللہ کی رسی کو مل کر کے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں فرقوں میں نہ بٹو، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اور یاد کرو اللہ کے احسان کو جب تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اللہ نے اپنے نبی کو بھیج کر کے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم اللہ کے احسان سے بھائی بھائی بن گئے۔ اسلام نے ہمیں بھائی بھائی بنایا ہے۔ آپ بہار کے، میں یو پی کا ہوں، آپ کی برادری الگ ہے، میری برادری الگ ہے، لیکن آپ کے دل کا درد میرا درد ہونا چاہیے، میری تکلیف آپ کی تکلیف ہونی چاہیے۔ دنیا کے کسی کونے کے مسلمان کو اگر تکلیف پہنچے تو دنیا کے دوسرے مسلمانوں کے بھی اس تکلیف کا احساس ہونا چاہیے۔
اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم کمثل الجسد الواحد. اے مسلمانوں تم ایک دوسرے کے اتنے ہمدرد بنو, اتنی محبت کرو ایک دوسرے سے, کمثل الجسد الواحد, جیسے انسان کا شریر ہوتا ہے, اذ اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى, اگر بدن کے اندر کہیں پر بھی تکلیف ہوتی ہے پورا بدن بے چین ہو جاتا ہے, پورا شریر بے چین ہو جاتا ہے. اے مسلمانوں تم ایک دوسرے کے اتنے ہمدرد بنو, اتنی محبت کرنے والے. آج ہماری صفوں میں اتحاد نہیں, نفرت کرتے ہیں لوگ ایک دوسرے سے, ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں. ایک مسلک کا مسلمان انتقال کر گیا, دوسرے مسلک کے مسلمان نے جنازے کی نماز پڑھا دی, فتویٰ آ گیا کہ جتنے لوگوں نے جنازے کی نماز پڑھی ہے سب کا نکاح ٹوٹ گیا. میڈیا میں خبر آ گئی, میڈیا نے مذاق اڑایا ہمارا. آج میڈیا والوں کو بھی پتا چل چکا ہے مسلمانوں میں کتنے فرقے ہیں, کتنا اختلاف ہے. اللہ کے واسطے ہوش کے نہ کرو. آج ایک مسلک کا مسلمان گرفتار ہوتا ہے, اس کو پھنسایا جاتا ہے, اس کے خلاف سازش کی جاتی ہے. دوسرے مسلک کا مسلمان فیس بک پر تالی بجاتا ہے, مٹھائی بانٹنے کی بات. کیوں صاحب, کیا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دشمن کا ٹارگٹ صرف ایک مسلک ہے؟ نہیں, دشمن کا ٹارگٹ مسلمان ہے. آج ایک مسلک کی باری آئی ہے, کل دوسرے کی باری آئے گی. نمبر سب کا آئے گا اگر ہم نے ہوش کے ناخن نہیں. اتحاد پیدا کرو, یونٹی پیدا کرو میرے بھائی. چھوٹی چھوٹی کمیونٹی ہے اس ملک میں. جین مذہب کے ماننے والے تھوڑے سے ہیں, سکھ مذہب کے ماننے والے تھوڑے سے ہیں. آج بڑے بڑے گرودوارے چل رہے ہیں, ہزاروں لاکھوں لوگوں کو لنگر میں کھانا دیا جا رہا ہے. کبھی آپ نے سنا کہ کسی گرودوارے میں کوئی گھپلا ہوا, کوئی کیس ہوا, کوئی کورٹ کچہری میں گیا؟ مسجدوں میں کیس چل رہا ہے, مدرسوں میں کیس چل رہا ہے. کیوں؟ ہم چور ہو چکے ہیں, ہم بے ایمان ہو چکے ہیں, ہم فراڈ ہو چکے ہیں. مسجدوں کے نام پہ چوری ہو رہی, مدرسوں کے نام پہ چوری ہو رہی ہے, یتیم کا مال راجا اس طریقے سے کھایا جا رہا ہے, بیوہ کے نام پر آئی رقم کھائی جا رہی ہے. یہ امت ایسے ہی پریشان نہیں ہے. بڑے مسئلے ہیں اس امت میں. ہم نے کیا سمجھا, داڑھی رکھ لی, نمازی ہو گئے, ماتھے پر سجدے کا نشان ہے, دیندار ہو گئے. بہت اچھی بات ہے, نماز بہت ضروری ہے, داڑھی بھی بہت ضروری ہے, سجدے کا نشان ہے, بہت اچھی بات ہے. مگر معاف کیجئے, یہ ساری چیزیں کافی نہیں ہیں. آپ کا اخلاق کیسا ہے, آپ کا بیہیویئر کیسا ہے, پڑوسی کو تکلیف تو نہیں پہنچا رہے آپ. اللہ کے پیارے نبی اللہ کی قسم کھا کر کے 3 بار اللہ کی قسم کھا کر کے کہتے ہیں واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن. اللہ کی قسم وہ مومن نہیں, وہ مومن نہیں, وہ مومن نہیں. پوچھا گیا کون ہے اللہ کے نبی, آپ نے فرمایا من لا یامن جارہ بوائقہ, جس کا پڑوسی اس سے محفوظ نہ ہو, اس سے سرکشت نہ ہو, جو پڑوسی کو تکلیف پہنچاتا ہو. اخلاق آپ کا اچھا نہیں ہے تو آپ اللہ کے بچ نہیں سکتے. قیامت کا دن ہوگا, اللہ کے ترازو پر قیامت کا دن ہوگا, اللہ کے ترازو پر سب سے بھاری چیز کون سی ہوگی؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ما من شیء یوضع فی المیزان اثقل من حسن الخلق. قیامت کے دن اللہ کے ترازو پر سب سے بھاری چیز اگر کوئی ہوگی تو بہترین اخلاق ہوگی, اچھے اخلاق ہو. اخلاق کو اچھا بناؤ میرے بھائی. بھارت میں آج بھی لوگ قرآن نہیں پڑھتے, لوگ حدیث نہیں پڑھتے, لوگوں نے نبی کی سیرت کو بھی نہیں پڑھا, لوگ ہمیں اور آپ کو پڑھتے ہیں. آپ ٹرین پہ سفر کرتے ہیں, لوگ آپ پر خاص نظر رکھتے ہیں. مسلمان کیسا کرتا ہے, آپ سیٹ پر بیٹھے ہیں, کوئی بڑھیا عورت آ گئی, آپ اپنی سیٹ خالی کر دیجئے, اس کو بٹھا دیجئے. کوئی پریگننٹ عورت آ گئی, آپ کھڑے ہو جائیے, کہیے بیٹھ جائیے. کوئی بوڑھے بزرگ نظر آ گئے, چچا آئیے آپ بیٹھے. راستے میں آپ جا رہے ہیں, کوئی بوڑھا جا رہا ہے لاٹھی لے کر کے سڑک کے اس پار, اس کو جانا ہے,
آپ کو جلدی بھی ہے، کہیں کام ہے، لیکن آپ نے ہاتھ پکڑا، چچا آئیے میں آپ کو سڑک پار کروں۔ یہ اخلاق ہے میرے بھائی۔ اس کا جو اثر پڑے گا سامنے والے کے دل پر، وہ آپ کی کتابوں کا نہیں پڑے گا، وہ آپ کی تقریروں کا نہیں پڑے گا، آپ کے اخلاق کا دل پر اثر پڑے گا۔ اور یہی کام کیا تھا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا۔ میرے نبی نے تو کسی سے بدلہ بھی نہیں لیا۔ جن لوگوں نے نماز کی حالت میں آپ کی گردن میں چادر ڈال کر کے آپ کا گلا دبانے کی کوشش کی تھی، جن لوگوں نے آپ کے اوپر نماز کی حالت میں اونٹنے کی بچہ دانی لا کر کے رکھ دی تھی، جن لوگوں نے آپ کی بیٹی زینب کے اوپر حملہ کر کے ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، جن لوگوں نے آپ کو آپ کے وطن سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا، جن لوگوں نے طائف میں آپ پر پتھر برسائے تھے، اللہ کے نبی نے کسی سے بھی بدلہ نہیں لیا۔ اور جب بدلہ لینے کا موقع آیا، مکہ والے لائن سے آپ کے سامنے کھڑے ہیں، آپ بدلہ لے سکتے ہیں، آپ سب کی گردن مار سکتے ہیں، آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، اے مکہ والو جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو، محمد الرسول اللہ کسی سے انتقام نہ لیں گے، کسی سے بدلہ نہیں لیں گے۔ آج اخلاق سے ہم دور ہیں میرے پاس۔ آج ہمارا اخلاق اپنے پڑوسی کے ساتھ کیسا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ ہمارا اخلاق کیسا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ ہمارا اخلاق کیسا ہے۔ جانتے ہو انسان کے اخلاق کی پریچھا ہوتی ہے اس کے گھر میں۔ انسان زمانے کے لیے اچھا ہو، اپنے گھر والوں کے لیے اگر اچھا نہیں ہے تو وہ اچھا نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے پریوار کے لیے اچھا ہو، اور وہ لوگوں میں اپنے پریوار کے لیے اچھا ہوں۔ میری 9 بیویاں ہیں، جا کر کے پوچھ لو میری کسی بیوی کو مجھ سے کوئی تکلیف نہیں ہے، میں 9 بیویوں کا شوہر ہوں، لیکن ساری بیویوں کو خوش رکھتا ہوں، سب کا حق ادا کرتا ہوں، سب کے ساتھ انصاف کرتا ہوں، میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہوں۔ اخلاق کو اچھا بناؤ گا۔ پیارے نبی سے پوچھا گیا اللہ کے پیارے نبی سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی جنت میں کون سی چیز سب سے زیادہ لے کر کے جائے گی؟ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا حسن الخلقی، اچھا اخلاق اپنے اندر پیدا کر لو، اچھا اخلاق سب سے زیادہ جنت میں لے کر کے جائے گا۔ پوچھا گیا ہے اللہ کے نبی سب سے زیادہ جہنم کے اندر کون سی چیز لے کر کے جائے گی؟ آپ نے فرمایا الفم والفرج، زبان لے کر کے جائے گی اور شرمگاہ لے کر کے جائے گی۔ زبان کی حفاظت کرو، گالی نہ دو، اس کسی کو کی غیبت نہ کرو، کسی کی چغلی نہ کرو، کسی پر بہتان نہ لگاؤ، اور شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ زبان اور شرمگاہ یہ 2 چیزیں انسان کو جہنم میں لے کر جائیں۔ آج یہ امت اخلاق سے بھی دور ہے۔ اس امت کا نوجوان آج مختلف برائیوں میں پڑا ہوا ہے۔ اس نوجوان کو پتہ ہی نہیں کہ اس کی جوانی کی کیا اہمیت۔ بیچارہ نماز نہیں پڑھتا، کیا سوچتا ہے ارے جب بوڑھے ہو جائیں گے ڈنڈا لے کے چلنے لگیں گے، لاٹھی لے کے چلنے لگیں گے، نماز بھی پڑھنے لگیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں کیا گارنٹی ہے اس بات کی آپ کے 50 سال کے ہونے تک آپ زندہ رہیں گے؟ اس بات کی کیا گارنٹی ہے؟ الہ آباد کی سرزمین ہے یو پی کے اندر، 1 سال پہلے میرا پروگرام تھا، ڈاکٹر محسن نام کے ایک نوجوان میرے پاس آتا ہے، خوبصورت 20-22 سال کا نوجوان ہے، میرے پاس آتا ہے، مجھ سے باتیں کرتا ہے، میرا موبائل نمبر بھی لیتا ہے، اپنا موبائل نمبر بھی دیتا ہے، میرے ساتھ سیلفی بھی لیتا ہے، فیس بک کے اوپر اس سیلفی کو ڈالتا بھی ہے۔ اور ابھی 1 مہینہ پہلے خبر آتی ہے ڈاکٹر محسن کو ڈینگو ہو گیا ہے، اس کے حق میں دعا کیجئے، اور 2-4 روز کے بعد فیس بک کے اوپر خبر آتی ہے ڈاکٹر محسن کا انتقال ہو گیا، اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں موت آپ سے پوچھ کر کے تو نہیں آئے گی،
मौत को इससे कोई मतलब नहीं कि आपके बच्चों को आपकी कितनी जरूरत है, आपके परिवार को आपकी कितनी जरूरत है, आपके माँ बाप को आपसे कितनी उम्मीदें हैं, आपने मकान बनाया कि नहीं बनाया, आपको नौकरी मिली कि नहीं मिली। मौत तो आएगी और अपना काम करके चली जाएगी। ओ लोगों, इस जवानी की कदर कर लो, इस जवानी को अल्लाह की रजा के लिए गुजारो, इस जवानी में अल्लाह को खुश कर लो। नमाज की पाबंदी जवानी में करो, अपने चेहरे को दाढ़ी से जवानी में सजा लो, अपने माथे को सजदे के निशान से जवानी में सजा लो। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इग़तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन। ओ लोगों, 5 चीजों की कदर करो, 5 चीजों की वैल्यू को समझो, 5 चीजों के आने के पहले। शबाबक क़ब्ल हरमिक, अपनी जवानी की कदर करो अपने बुढ़ापे के आने के पहले। वसेहतक क़ब्ल सकमिक, अपनी तंदुरुस्ती की कदर करो अपने बीमार होने के पहले। वग़िनाक क़ब्ल फ़क़्रिक, अपनी दौलत की कदर करो गरीब होने के पहले। वफ़राग़क क़ब्ल शुग़लिक, अपने टाइम की कदर करो इसके पहले कि तुम बिजी हो जाओ। वहयातक क़ब्ल मौतिक, और अपनी जिंदगी की कदर करो इसके पहले कि तुमको मौत आ जाए। कदर करो अपनी जवानी का सजदा, जवानी की इबादत अल्लाह को बहुत पसंद है। कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह की बारगाह में कोई भी गर्मी से बचने वाला नहीं होगा। सूरज 1 मील की दूरी पर होगा। अल्लाह ताला अपने कुछ खुशनसीब बंदों को अपने अर्श का साया देगा। उन खुशनसीब बंदों में मेरे नौजवान साथियों आप भी रहेंगे। शर्त क्या है? शर्त बस एक है, वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, वो नौजवान जिसने अपनी जवानी को मनमाने तरीके से नहीं गुजारा होगा, जिसने अपनी जवानी में अल्लाह की इबादत की होगी, जिसने जवानी में नमाज की पाबंदी की होगी, जिसने जवानी को मस्तानी नहीं बनाया होगा, जिसने जवानी को जिनाकारी से बचाया होगा, जिसने जवानी में अपने आप को शराब से बचाया होगा, जिसने जवानी में अपने आप को नशे से बचाया होगा, जिसने जवानी में अपने आप को इश्क और मोहब्बत के चक्कर से बचाया होगा, उस नौजवान लड़की और लड़के को अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपने अर्श का साया देगा, जिसने अपनी जवानी की हिफाजत की हो। और आखिरी बात, इस उम्मत की प्रॉब्लम की एक बहुत बड़ी वजह यह भी है मेरे भाई, इस उम्मत की औरतों का भी। मेरी माँ बहनों, आपको यह समझना पड़ेगा कि आपकी जिम्मेदारी मर्दों से ज्यादा है। एक लड़का अगर बिगड़ा तो एक इंसान बिगड़ा, एक औरत अगर गलत रास्ते पर गई तो एक पूरा परिवार गलत रास्ते पर जाएगा। औरत माँ भी है, औरत बहन भी है, औरत बेटी भी है, औरत बीवी भी है। इसीलिए औरत की तरबियत पर खास तौर से शरीयत ने तवज्जो दी है। अगर औरत माँ है, इस्लाम ये कहता है उसके कदमों के नीचे जन्नत है। औरत अगर बेटी है, अल्लाह के नबी कहते हैं उसकी परवरिश करो तुम जन्नत में चले जाओगे। औरत अगर बीवी है, अल्लाह के नबी फरमाते तुम्हें सुकून पहुंचाती है। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस 4 काम कर लो, कामयाब हो जाओ। सिर्फ 4 काम करो। औरत को 4 काम कर ले, कामयाब है वो। अय्युम अमरातिन सल्लत खमसहा व सामत शहरहा व अतात ज़ौजहा व अहसनत फरजहा, जो औरत 5 टाइम की नमाज की पाबंदी करे। मेरी प्यारी माँ बहनों, आज कितनी औरतें जो नमाज की पाबंदी नहीं करती हैं, और जब उनसे कहा जाता है तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ती हो, कहती हैं मौली साहब छोटा बच्चा है, पेशाब कर देता है, कपड़े पाक नहीं रहते, कपड़े साफ नहीं रहते। और मेरी प्यारी माँ बहनों, क्या हजरत फातिमा ने बच्चे नहीं पाले थे? क्या हजरत खदीजा ने बच्चे नहीं पाले थे? क्या सहाबियात ने बच्चे नहीं पाले थे? उस जमाने में तो पैम्पर भी नहीं था, उस जमाने में तो इतनी तरक्की भी नहीं थी। आज तो अल्लाह ताला ने बहुत आसानियों से आपको नवाजा है। नमाज छोड़ने के बहाने तलाश न करो। अय्युम अमरातिन सल्लत खमसहा, जो औरत 5 टाइम की नमाज की पाबंदी करे, वह सामत शहरहा, और रमजान का रोजा रखे, वह अतात ज़ौजहा, और शादी के बाद अपने शौहर की इताअत करे। शौहर की इताअत करे, शौहर की सही बात माने, गलत बात नहीं मानना है, सही बात और शौहर की बात। वह आसनत फरजहा, और चौथा काम ये करे कि अपनी आबरू की हिफाजत करे। जानते हो, कपड़ा जितना सफेद होता है उस पर मैल उतना जल्दी चढ़ता है। जैसे ये कपड़ा मैं पहने हूं,
یہ ہرے کلر کا کپڑا ہے، میلا بھی ہو جائے گا پتہ نہیں چلے گا، یہ وائٹ ہوتا بہت جلدی میلا ہو جائے گا۔ عورت کا کیریکٹر بھی سفید کپڑے کی طرح ہے، ایک معمولی سا غلط کام اس کے کیریکٹر کو داغدار بنا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، جو عورت اپنی آبرو کی حفاظت کرے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ میری پیاری ماں بہنوں، آج آپ سے غلط کام کروانے کے لیے شیطان نے بہت سارے جال بچھا کے رکھے ہیں۔ بے حیائی کا جال بچھایا ہے، بے پردگی کا جال بچھایا ہے، موبائل کا جال بچھایا ہے، زناکاری کا جال بچھایا ہے۔ میری پیاری ماں بہنوں، اس جال سے اپنے آپ کو بچا لو، اس جال سے اپنے آپ کو بچا لو، اپنی آبرو کی حفاظت کرو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، عشق اور محبت کے چکر میں نہ پڑو، اپنے آپ کو بچا کر کے رکھو۔ یہ 4 کام کر لو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دخلت من ابواب الجنت شاہ، کیا ہوا بند کر دیا جائے، بند کر دیا جائے، چلیے اب ختم ہی کرنا ہے، بند کرو بند کرو۔ مجھے کرنا دیکھیے بھائیو، حکم ملا ہے کہ آپ آخری ٹائم ہے، جاتے جاتے کچھ مسجد کے لیے آپ تعاون کرتے چلے جائیں، یہاں آپ دیتے چلے جائیں۔ انشاءاللہ میں سب کے لیے اجتماعی طور پر دعا کرتے چلا جاؤں گا۔ یہ بھی ایک بڑا ضروری کام ہے، اہم کام ہے، اللہ کے گھر میں آپ دیتے چلے جائیں۔ کون سا